جائے گا. رونے لگے, اللہ سے معافی مانگنے لگے, مدینہ چھوڑ کے نکل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ثعلبہ کو دیکھو کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا آ جائے گا, کہیں گیا ہوگا, کسی کام گیا ہوگا. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے. آپ نے صحابہ کو کہا جاؤ اس کو تلاش کرو. مدینہ سارا چھان مارا, ثعلبہ نہ ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو, حضرت خالد کو کہا جاؤ مدینہ سے باہر تلاش کرو. اب یہ صحابہ مدینے سے باہر تلاش کر رہے. ایک پہاڑ کے دامن میں کچھ چرواہوں نے ان صحابہ کو دیکھا تو کہا کیا تلاش کرتے ہو؟ کہا ایک نوجوان ہے, اس صفت کا, اس طرح کا چہرہ, اس طرح کے کپڑے, وہ گما ہے, اس کو تلاش کر. کہا شاید تم اس رونے والے نوجوان کو تلاش کر رہے ہو. کہا واللہ ما ندری عن بکائے, ہم تو اس کے رونے کو نہیں جانتے. کہا اس پہاڑی کی چوٹی پہ ایک نوجوان ہے, 40 دن سے ہم نے سوائے اس کے رونے, استغفار اور معافی کے کچھ نہیں سنا. کہا اس تک کیسے جایا جا سکتا ہے؟ کہا عصر کے بعد وہ نیچے اترتا ہے, ہم اپنی بکریوں کا دودھ ایک پیالہ اس کو نکال کر دیتے ہیں, وہ پی کر پھر استغفر اللہ کرتا ہوا, اللہ سے معافی مانگتا ہوا, روتا ہوا اس پہاڑ پہ چڑھ جاتا. یہ صحابہ انتظار میں رک گئے. عصر کے بعد وہ حضرت ثعلبہ نیچے اترے, سوکھ کر کانٹا ہوئے, دودھ پی کے روتے ہوئے واپس جانے لگے تو ان صحابہ نے پکڑ لیا. کہنے لگے میری قوم کیا چاہتے ہو؟ کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے. کہا میرے بارے میں کوئی آیت اتر آئی؟ کہا ہمیں نہیں پتا. کہا کیا میرا شمار منافقوں میں ہو گیا؟ ایک گناہ, ایک غلطی, لیکن اس غلطی پہ استقامت نہیں, سیفٹیوں کا پورا بنڈل خرید کے گھر میں نہیں رکھا کہ روز داڑھی شیو کرنی ہے, روز گناہ کرنے نہیں. یہ غلطی ہو گئی انسان ہونے کے ناطے. اب اس پہ معافی کیسے, اب اس پہ رونا کیسے, استغفار کیسے؟ کہا میرا شمار منافقوں میں ہوا. کہا واللہ ہمیں نہیں پتا. کہا ہے میری قوم میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں, مجھے چھوڑ دو, میں اسی پہاڑی کے چوٹی پہ رو رو کے مرنا چاہتا. کہا نہیں اللہ کی قسم ہم نہیں چھوڑیں گے, رسول اللہ نے بلایا, جانا ہی پڑے گا. اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور لا کے اس کے گھر میں رکھا. اللہ کے نبی کو اطلاع دی, اللہ کے نبی ثعلبہ اپنے گھر میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گئے, جو ہی دروازے پر پہنچے حضرت ثعلبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, فوراً چیخ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا میرے بارے میں آیات اتر آئی؟ آپ نے کہا نہیں. کیا میرا شمار منافقوں میں ہو گیا؟ آپ نے کہا نہیں. آپ ثعلبہ کے پاس آتے ہیں, اس کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں. ثعلبہ تڑپ کے کہتے اللہ کے نبی یہ سر گناہوں سے بھر چکا ہے, اس کو اپنی مبارک ران اور گود میں نہ رکھو, اس کو زمین پہ رکھ دو. آپ نے کہا نہیں ثعلبہ میں اس کو اپنی گود میں ہی رکھوں گا. کہتے ہیں ثعلبہ کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی معافی چاہتا ہوں. کہا کس سے ڈرتا ہے؟ کہا اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کہا کس کی تمنا کرتا ہے؟ کہا اللہ کی جنت کی تمنا کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ثعلبہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جس سے تو ڈرتا ہے اس سے بچا دے, جس کی تیری خواہش ہے وہ عطا کر دے, جو تیری تمنائیں ہیں وہ پوری کر دے. کہتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گوشت اور میری ہڈیوں کے درمیان ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے چیونٹی اور کیڑی چلتی ہے. آپ نے کہا تو یہ محسوس کر رہا ہے؟ کہا ہاں. کہا ثعلبہ یہ تو تیری موت کے آثار ہیں جو آ چکے ہیں, اب تو تیری موت کا وقت آ چکا ہے. اپنی زبان مبارک سے ثعلبہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں, اور ان کی روح اس دنیا سے اگلے جہان کے لیے پرواز کر جاتی. اس کا جنازہ لے کر مسلمان قبرستان کی طرف جا رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی جگہ چھوڑی ہوئی کہ آپ آرام سے چل سکیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ چل رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسے چل رہے ہیں جیسے بڑا ازدحام ہو, رش ہو, حالانکہ آپ کے لیے بڑی کھلی جگہ چھوڑی ہے, آپ پھر ایسے کیوں چلتے ہیں؟ کہا عمر تجھے کیا پتا, ثعلبہ کے جنازے کے لیے, اس کی نماز کی شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں, میں اپنے قدموں کو رکھنے کی جگہ نہیں پا رہا. جنت کے سچے طلبگار گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اپنے اللہ سے دوستی لگاتے ہیں, اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں,
جنت کے سچے طلبگار کون ہوتے ہیں؟ جو پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ نہ کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، نہ رکوع کرتے ہیں، نہ قبر، درخت، پتھر کا طواف کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے، ڈرتے ہیں اللہ سے، منت اللہ نام کی، نظر اللہ نام کی، نیاز اللہ نام کی، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ان کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکا نہیں کرتی، وہ بھوک سے مر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی مردے کو داتا اور غریب نواز نہیں کہتے، بندہ نواز اور بندہ پرور نہیں کہتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم نہیں سمجھتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں کہتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں کہتے، وہ اپنا دامن، اپنا تعلق ایک اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اور جو توحید میں اتنا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس توحید کے عقیدے کی وجہ سے مالک کا اعلان بھی سن لیجئے، فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوا، یہ اللہ کا حق ہے اس کے بندوں پر، ان یعبدوا، کبھی یا علی مدد نہ کہیں، کبھی یا رسول اللہ مدد نہ کہیں، کبھی پیر جیلانی کو غوث اعظم نہ کہیں، کبھی قبروں کے طواف نہ کریں، قبروں پہ چادریں نہ چڑھائیں، قبروں پہ بیٹھ کر مردوں سے مدد نہ مانگے، وہ ہمیشہ توحید خالص رکھیں۔ جو اس طرح توحید کو خالص کر لے، حق العباد علی اللہ، مواعید کا اللہ پر، اللہ کی رحمت سے یہ حق بن جاتا ہے۔ جو شرک نہیں کرتا اللہ اس کو جہنم کا عذاب نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جنت کے سچے طلبگاروں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، اللہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس تیری جنت کی طلب میں بڑھے۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ دین ایمان کے ڈاکو دشمن کہتے ہیں، عجیب، اور رابعہ بصری آدھی کلندریہ کہا کرتی تھی کہ جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں اور جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، پھر بے لوث ہو کے اللہ کی عبادت کروں، پھر تو نے رب سے کیا لینا ہے؟ یہ صوفیوں کا عقیدہ، بے ایمانوں کا عقیدہ ہے۔ مومن اور موحد کا یہ عقیدہ نہیں، قرآن بیان کرتا ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا، مومن خوف جہنم کا، طمع لالچ جنت کی، ان دو کے درمیان رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 2 قدم آگے بڑھے، 2 قدم پیچھے ہٹے، صحابہ نے کہا آپ نے قدم آگے کیوں بڑھایا پھر پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا رب نے مجھے جنت دکھائی، میں اس میں سے کھجور یا انگور کا خوشہ اگر وہ توڑ لیتا، میں توڑنے کے لیے آگے بڑھا، قیامت تک تم سے ختم نہ ہوتا۔ رب نے مجھے جہنم دکھائی، یہاں تک کہ میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا، میں 2 قدم اس جہنم کے ڈر سے پیچھے ہٹا۔ یہ سنت رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ دعوت نہیں کہ صوفی بن جاؤ، نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، ہم تو صرف اللہ تیری رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا جنت ہے، اللہ کے عذاب جہنم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مجاہدین سے کہا تھا قوموا الی جنت۔ ایمان میں صحابہ سے بڑھ کر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ انبیاء کے بعد صحابہ کا ایمان، وہ جنت کی طلب میں آگے بڑھتے، وہ جنت کے لالچ میں آگے بڑھتے، وہ جنت کا سوال کرتے، وہ جہنم سے ڈرتے، جہنم سے پناہ کا سوال کرتے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں اہل جنت میں شامل فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کے ہمیں اہل نار میں شامل نہ فرمانا، ہماری گردنوں کو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، ہماری آل اولاد کی گردنوں کو، ہماری بیویوں کی گردنوں کو اللہ جہنم کے کڑوں سے آزاد کر کے اللہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ قرآن مجید کو وضو کے بغیر چھو سکتے ہیں؟ ہاں جی، وضو کے بغیر قرآن کریم کو پڑھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے۔ بیوی نکاح کے لیے تیار ہے، اس کے ماں باپ راضی نہیں تو نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح کے لیے شرط ہے لڑکی کے ولی کا راضی ہونا۔ لڑکی کے ولی کا اگر اجازت نہیں ہے، رضامندی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ولی کے بغیر کوئی نکاح۔ یہ جو آپ کے اور ہمارے ملکوں کے اندر لڑکیاں بھاگ کر عدالتوں میں جا کے نکاح کر لیتی ہیں، یہ نکاح نہیں، زنا ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ بدکاری ہے، یہ نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح تب ہوتا ہے جب
اس کا ولی ساتھ تیار ہو جائے۔ کیا قرآن کریم کو چوم سکتے ہیں یا آنکھوں یا سینے سے لگا سکتے ہیں؟ آثار کسی حدیث سے یا کسی صحابی کا عمل ہمارے علم میں نہیں، ہمیں نہیں ملتا قرآن کریم کو چومنا۔ اصل قرآن کریم کا چومنا کیا ہے کہ قرآن کے حکموں پر عمل کیا جائے۔ ہماری حالت بڑی عجیب ہو چکی ہے، بالکل ویسے ہی اس بیٹے کی طرح ہم بن چکے ہیں جس کو باپ کہے بیٹا پانی پلاؤ، بیٹا کہ ابا آپ بڑے پیارے ہو، آپ بڑے اچھے ہو، آپ سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، میں آپ کے ماتھے کو چومتا ہوں، لائے میں آپ کی ٹانگیں دبا دیتا ہوں، بیٹا پانی پلاؤ۔ نہیں ابا پانی نہیں پلاؤں گا، پانی نہیں پلاؤں گا، ٹانگیں دباؤں گا۔ قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیتا ہے اس کو لے لو، جس سے رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور رسول کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں وفر اللحا، داڑھیوں کو زیادہ کرو، داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، ان کو لٹکا دو، ان کو ان کے حال پہ رہنے دو۔ صبح اٹھ کر داڑھی شیو کرتا ہے، پھر قرآن پکڑ کے چومتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس داڑھی کو معاف کر دے کا نہیں، اوکھی گل ہے۔ حکم نہ دو، چومیں گے، چاٹیں گے، غلاف میں لپیٹیں گے، ریشمی کپڑوں میں چھپائیں گے، لیکن عمل نہیں کریں گے، اس چوما چاٹی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا قرآن کریم کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی طرف پیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، قرآن کی طرف پیٹ نہ ہو، بیت اللہ کی طرف پیٹ نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ شریف میں عمرہ کرنے کے لیے آپ جائیں تو کئی لوگ بیت اللہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہیں، بے شک پیچھے کوئی نمازی بیٹھا اس کے اوپر سے کلامادی کھا کے پیچھے گرے ہوئے ہوں۔ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب وہی باتیں ہیں کہ چومنا چاٹنا، ظاہری طور پہ عزت و احترام کرنا، حکم نہیں ماننا۔ کیا قرآن کریم کو زمین پہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن پاک کو زمین پہ جہاں آپ چلتے ہیں وہاں نہیں رکھنا چاہیے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو بلند جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ اور وسیلہ کفر ہے، اس کی وضاحت کرے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عز و جل ہماری بات نہیں سنتا، اس کو سنانے کے لیے واسطے اور وسیلے ضروری ہیں، واسطوں کے بغیر ہماری بات، ہماری پہنچ اس دربار میں نہیں ہے، جس طرح دنیا کی مثال دیتے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا تو واقعی کفر ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نواقض اسلام میں بیان کیا ہے، اور یہی عقیدہ ہے کفار مکہ کا۔ وہ کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ تو یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ چھوٹا روم ہے، روم میں تہجد کی نماز ادا کریں، جس سمت سجدہ کرتے ہیں اس سمت دوسرا شخص سویا ہوا ہے، تو اپنے اور اس کے درمیان کوئی سترا رکھ لیں، کوئی ایسی آڑ رکھ لیں، اور اس سترے کے پیچھے اگر وہ سوتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کہ اللہ سے رزق اور موت مانگنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ موت کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کرو، موت نہ مانگو۔ ہاں، اپنے رزق کی فراغی کے لیے انسان دعا کر سکتا ہے۔ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے حدیث کہلاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت کہلاتا ہے۔ مترادف چیزیں ہیں۔ سنت اس وقت تک سنت نہیں بنتی جب تک آپ کا قول نہ ہو، ٹھیک ہے؟ قول کو حدیث کہتے ہیں، عمل کو سنت کہتے ہیں۔ حدیث کئی طرح کی ہے، آپ حکم دیں وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی سنت ہے، آپ عمل کریں وہ بھی حدیث ہے، اور آپ کے سامنے کوئی عمل کرے اور آپ خاموش رہیں تو وہ بھی حدیث ہے۔ کیا ایسے کوئی صحابی ہیں جن کو غسل کی حاجت میں جنگ میں شہید ہوئے؟ جی، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔